آج جو کچھ مانگنا ہے مولا حسین سے مانگ. کائنات کا مالک زمین پر آیا, وہ نور آیا ہے کہ جس کے آنے سے پورا مدینہ, خاندان اہل بیت, اللہ کا رسول اور سارے اتنے خوش ہوئے تھے کہ مولا حسین کی ولادت ہوئی. دوستو, میں نے تقریر کا آغاز اللہ کے رسول کی مشہور حدیث سے کی کہ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں, لیکن خود مولا حسین نے اس طرح دین کی بچانے میں وہ کام کیا, وہ سیکریفائس کیا, وہ قربانی دی کہ تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا. بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج جو اسلام کا چراغ جل رہا, آج جو more than 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے, یہ صدقہ ہے میرے مولا حسین کی اس قربانی کا. تاریخ یہ ہے کہ جب مولا حسین کی ولادت کی رات آئی تو وہ خوشی تھی, اور کل کی صبح کی فجر کی نماز از ویری ویری امپورٹنٹ. ویسے ہر روز فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے, لیکن کل کی صبح میرے مولا حسین کی ولادت کی صبح ہے. تو میرا میسیج یہی میرے یوتھ کو کہ کل کی صبح نماز فجر اور اس سے پہلے شب نماز پڑھ لو. اس لیے شب نماز پڑھو, روز آپ پڑھتے ہیں, ویری گڈ. اگر کوئی نہیں پڑھتا, میں ان کو بول رہا, اسی لیے بول رہا کہ شب نماز یہ مولا حسین کی وصیت ہے, یہ مولا ہر امام کی خواہش ہے, لیکن مولا حسین کی آخری جو ول تھی وہ شب نماز کے لیے تھی. تو میری خواہش آپ سے, میرے یوتھ کو, کہ کل تقدیر ہم بدلنا ہے نا, ہم 1000 دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, 1000 دعائیں ہمارے پاس ہیں. آپ دعائیں پیپر پہ لکھ لیں, لکھ کے آپ دعا مانگنا. کل آپ کو ہو سکتا ہے یاد نہ ہو, جب دعا مانگتے وقت یہ یاد نہیں آ رہی, وہ یاد نہیں آ رہی. اور دعا مانگنا, یہ دعا جو ہے بندگی کی معراج ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے, اور کل کی صبح اس کا واسطہ دے کے مانگے کہ جس نے اللہ کے دین کو بچایا ہے, جس نے تقدیر کو بچایا ہے, اسلام کو چینج کر دیا. ورنہ وہ اسلام ہوتا جو یزید پیش کر رہا تھا. رسول کے اسلام کو بچانے والا, رسول اللہ کی محنتوں کو بچانے والا ہے. یہ واقعہ آپ کے سامنے بڑا مشہور واقعہ مولا حسین کا, کہ جب آپ کی ولادت ہوئی, ولادت کا ہونا تھا پورے مدینہ منورہ, اور یہ ولادت کبھی فجر سے پہلے مولا حسین دنیا میں آئے. فجر سے پہلے امام حسین کی ولادت ہوئی, اور ولادت کے بعد, نماز کے بعد, اللہ کا رسول میری مظلوم شہزادی کے گھر آئے مولا کے ساتھ, اور مظلوم بی بی نے مولا حسین کو آغوش رسالت میں دیا. اللہ کے رسول نے میرے مولا حسین کو لیا, سینے سے لگایا, اپنی زبان مولا حسین کے منہ میں دی, ماتھے کو چوما, پیار کیا, خوش ہوئے, اور کہا کہ اللہ نے میرے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے. لوح محفوظ پہ یہ حسین تھا. دوستو, ہمارے لیے تو سب سے بڑا دن ہے کہ ہم, جس سے آج ہماری آئیڈینٹی ہے, جس سے آج ہماری پہچان ہے, ہم آج حسین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. واقعہ کربلا کے بعد جو ہم دنیا میں بھی آئے تو عزادار بن کر آئے, اور ہم یہ فخر کے ساتھ کہتے, اور ہم یہ دعا کرتے اس کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ روز محشر تو بھی ہم کو عزادار حسین کہہ کے پکار, ہماری بخشش کا سہارا ہے. جب مولا حسین کی ولادت ہوئی, ہر طرف سے ملائکہ آ رہے تھے, مبارکباد دے رہے تھے. جبرائیل 70,000, بعض روایتوں میں 70,000 ہے, ملائکہ کو لے کے آسمان سے آ رہے تھے. راستے میں جبرائیل کی ملاقات ایک ایسے ملک سے ہوئی. دیکھو مولا حسین کے نام پہ کیسا, اس لیے کہ حسین ایسا ہر امام گئے, لیکن امام حسین ایسے کریم ابن کریم ہے کہ دنیا میں آتے ہی دنیا میں پہلا قدم رکھا, ایک 1000 سال پرانے مریض کو زندگی دے دی. دنیا میں آتے ہی 1000 سال پرانا ایک مریض تھا, گناہگار تو نہیں بول سکتا, مریض تھا, اس کو مولا نے شفا دے دی. اور اپنی زندگی کا جب آخری دن آیا, عاشورے کا دن, ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا مریض تھا, اس کو حر بنا دیا. 2 کرم کے بیچ میں میرے مولا حسین کی زندگی ہے. فطرس پڑا ہوا تھا جزیرے میں. فطرس نے پوچھا جبرائیل سے کہ کہاں جا رہے ہو, تو کہا اللہ کے رسول
کہ گھر میں ان کا چھوٹا نواسا حسین آئے. بس فطرس نے کہا کہ جبرائیل کیا تم مجھے ساتھ لے لو گے؟ تو اس وقت جبرائیل نے یہ نہیں کہا ٹھہر جا میں پہلے اللہ سے پوچھتا ہوں. جبرائیل بھی جانتا ہے کہ معاملہ حسین کا ہے. فطرس کو اپنے ساتھ لیا, ساتھ لے کے نیچے آئے بیت الشرف مدینے میں. جب مدینے میں آئے آ کے اللہ کے رسول نے کہا سے جبرائیل نے مبارکباد دی اللہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور سارے ملائکہ کی طرف سے. اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ سرکار میں فطرس کو لایا ہوں, آپ حسین کے نام پہ اس کو معاف کر دے. اللہ کے رسول کو اس نے سلام کیا. سرکار کو سلام کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا کہ فطرس کو لے کے جا کے حسین کے جھولے سے مس کر دو. مس کر دو. مس کرنا آپ کو پتہ ہے, مس کرنا ہے. یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو, پلیز غور سے سننا, حسین سے مس کرو یہ نہیں کہا, جھولے سے مس کرو. کیوں؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ حسین کے جسم سے مس کرو تو ہمیشہ لوگ یہ بولتے کہ حسین کے جسم سے اگر کوئی چیز مس ہوگی تو اس میں شفا ہوگی. یہ نہیں ہے دوستو. اللہ کا رسول قیامت تک نگاہ تھی سرکار کی. سرکار جانتے تھے کہ آنے والے لوگ اعتراض کریں گے. آج اسی لیے ہم علم کو پکڑ کے جو ہم دعا کرتے, ہم جانتے ہیں کہ یہ علم مولا عباس کا وہ علم نہیں ہے جو مولا عباس نے اٹھایا تھا, لیکن اس کو نسبت ہے اس علم سے. ہم جاتے ہیں زری کو چومتے ہیں. مولا حسین کی ریئل گریو تو نیچے ہے, لیکن جو زری ہے اوپر, وہ زری جو ہے امام حسین سے منسوب ہے, اس لیے اس زری میں شفا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جھولے سے مس کیا. فطرس نے کیا کیا؟ اپنے آپ اپنی باڈی کو صرف ٹچ کیا. ٹچ کرنا تھا. جو بال اور پر کھینچ لے گئے تھے اس کو بال اور پر ملنے شروع ہوئے. وہ حیرت میں آ گیا کہ ایک لمحے میں اس کو شفا ہو گئی. آپ نے غور کیا کہ اگر خلوص کے ساتھ کوئی حسین کے پاس جائے تو ایک لمحے میں مولا حسین اس کو زندگی دے دے. جب فطرس کو دے سکتے ہم, آپ اور ہم تو عزادار ہیں مولا حسین کے, ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے, ہم تو ان کے ماننے والے. تو میری خواہش یہی ہے, یہی میں تو کہہ رہا کہ جب فطرس کو مولا حسین دے سکتے تو کہ آپ ہم کو نہیں دے سکتے. آپ یہ سمجھیں کہ یو کے میں آپ کو نہیں ملے گا. 200%. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. عطا حسین میں کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. اس انداز سے مانگو جیسے فطرس نے مانگا تھا, کہ جو بالکل پڑا ہوا تھا ہزاروں سال سے ایک جزیرے کے اندر, لیکن حسین نے اس کو ایسے زندگی دی کہ اب فطرس جب وہاں سے چلا, مدینہ منورہ سے چلا, تو چیختا چلا, پکارتا چلا. آپ سوچو کہ یہ اگر کوئی سزا کاٹے اور سزا کاٹنے کے بعد جب اپنی برادری میں آئے گا, اپنے لوگوں میں آئے گا, تو وہ سر اٹھا کے چلے گا. لیکن فطرس نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے ساتھ جو ملائکہ تھے ان کے سامنے پکار کے کہنے لگا کہ میں آج وہ ہوں, حسین کا آزاد کرتا ہوں, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. آپ سوچو میں کیا بول رہا آپ سے, حسین کا آزاد کرتا ہوں میں. تو ہم بھی مولا حسین کے اپنے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہترین صبح کل کی آنے والی ہے. کل کی صبح بہترین صبح ہے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی. یہ مت بولو کہ میرے کوئی گناہ نہیں. دیکھیے دوستو, گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا آئے گی. پھر بول رہا میں, گناہ معاف ہوں گے تو رحمت خدا آئے گی. رحمت اللہ مجھے معاف کر دے, رحمت خدا اسی وقت آئے گی جو لائف کے آبسٹیکلز ہے, جو لائف کے ہرڈلز ہے. اگر اس لائف کے آبسٹیکلز کو دور کرنا ہے تو کل کا دن, کل کی صبح مولا حسین کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے کر اپنے اس راستوں کو, جو رکاوٹیں ہیں تمہاری لائف میں, ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلمز ہے, جابز ہے, بزنس نہیں چل رہا, یہ ایشو, سارے ایشوز کو میں اتنی بڑی بات بول رہا ہے اہل چینل سے کہ جو تمہارا ایشو ہے, فطرس سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں تھا, حر سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں تھا. ان لوگوں کے تو ایسے گناہ تھے کہ جہنم میں جا رہے تھے. تمہارے تو ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں. یہ ڈے ٹو ڈے پرابلمس ایک لمحے میں سالو ہو سکتا ہے کہ اف یو ریئلی آسک اللہ. مولا حسین کا واسطہ کل کی صبح یہ مثبت کرو, یہ شکر ادا کرو. کل کی صبح پہلے شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ 3 شعبان دے دی. یہ شکر ادا کرو. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم مجھے ہیلتھی ویلتھی ہوں, صحت کے ساتھ. اگر بیمار ہو جاتے کل کی صبح آپ اٹھ نہیں سکیں گے, خدا نہ خواستہ مریض ہو جاتے, خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں رہتے, تو 3 شعبان کر سکتے تھے, یہ پاسبلٹی تھی.
لیکن اس پاسبلٹی کے لیے اب دعا کرنا. پلیز بولو میرے ایک ایک جملہ آج کا بہت امپورٹنٹ تقریر. سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ, اور ایک چیز, صرف صحت بھی دی, اس کے باوجود بھی آپ سو جاتے ہیں, موقع نہیں ملتا. تو یہ دعا کرو, یہ شکر ادا کرو کہ تو نے مجھے توفیق دی. You have given me chance. تو نے مجھے توفیق دی کہ جس کی وجہ سے آج میں مولا حسین کا جشن کر سک رہا. تو نے, تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی کہ میں مولا حسین کی 3 شعبان کی صبح کو تیری بارگاہ میں نماز پڑھ سک رہا. یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 3 شعبان کو مجھے موقع دیا کہ میں تیری بارگاہ میں دعا کر سکا. اگر یقین کرو, اگر پردے ہٹیں تو پتہ چلے کہ مولا حسین کی بارگاہ میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں چل رہے, کس طرح لوگ تڑپ تڑپ کی دعا مانگ رہے, اور حسین کی نام پہ کرم پروردگار کیسا ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. اگر ریئلی آپ چاہتے تو ہوا کیا, فطرت آسمانوں میں گیا, آسمانوں میں چلا گیا, آپ پکارتا رہا. اب میں آپ کو ایک بات پوچھتا, آپ لوگ UK میں رہتے, خدا نہ خواستہ کوئی UK کا مجرم ہے, مجرم بول رہا میں, اور پاکستان میں یا انڈیا میں وہاں کی گورنمنٹ یہ بولے کہ بھائی میں نے تم کو معاف کیا, تو گورنمنٹ آف UK مانے گی؟ اور یہ فطرت کے ساتھ جو عمل, فطرت کا جو عمل ہوا تھا, کیا زمین پہ ہوا تھا؟ آسمانوں میں ہوا تھا. ہوا کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا, اطاعت الہی میں, حکم پروردگار آنے کے بعد اطاعت الہی میں ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے, میں اتنا ہی بولتا, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اس نے ریزسٹ کیا, رکا. حکم الہی آیا اور وہ رک گیا ایک لمحے کے لیے, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے. اللہ نے اس کے بالوں پر کھینچ لیا ایک لمحے کے لیے بھی. یہ بھی ایک پیغام ہے کہ حکم الہی کے آگے سر جھکانا ہے, اپنی مرضی نہیں. ایک لمحے کے لیے, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے فطرت رکا, اللہ کو غیظ آ گیا, اس کے بالوں پر کھینچ لی. اور یہ میں جرم بولتا ہے, یہ اوپر آسمانوں میں ہوا تھا, زمین پہ نہیں ہوا تھا. لیکن فیصلہ کہاں ہوا؟ زمین پہ ہوا. معاف کس نے کیا؟ اللہ نے معاف نہیں کیا, حسین نے معاف کیا. تب طاقت حسین کا اندازہ لگاؤ, قوت حسین کا اندازہ لگاؤ کہ مولا حسین نے اللہ کے اس مجرم بول رہا, اللہ کے اس مجرم کو اپنے پاس نیچے زمین پہ معاف کیا. اب پتا چلا کہ طاقت حسین یہ ہے کہ اگر حسین کسی کو معاف کر دے تو اللہ بھی اس کو معاف کرتا. اب جملہ سنو, اس کو لے کے جا کے میں عاشورے کے دن کی صبح میں حر کی بات کر رہا. حر بھی آیا, حر نے آگے کیا کہا؟ حر نے آگے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, حر نے آگے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا تھا. میں یہی پیغام دینا چاہ رہا کہ کل کے دن معافی کا دن ہے, کل کا دن سوری کا دن ہے, کل کا دن آپ کو ہمارے جتنے گناہ ہیں اس کی سوری مانگو. کل آپ یہ مت بولو کہ واٹ آئی ڈیڈ, یہ مت بولو, یہ ذہنوں سے نکالو کہ واٹ آئی ڈیڈ. یہ تو بولنا ہی نہیں ہے کہ واٹ آئی ڈیڈ, میرے گناہ اتنے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. اسی لیے امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. یہ ذہن سے نکال دو کہ what I did. ہر وقت یہ بولو کہ اللہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں تیری بارگاہ میں, تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. یہ ایسی عبادت ہے, آپ آزما کے دیکھو. 3 شعبان کے جشن میں بول رہا, صرف آپ یہ بولتے رہو forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. میرے کریم تو مجھے معاف کر دے میرے. اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں, دل میں بھی بولو گے تو کافی ہے کہ اللہ تو مجھے معاف. احساس ہونا, وہ فیلنگز کو پیدا کرنا. اللہ پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می, پلیز مولا حسین کے نام پہ معاف کر دے. آپ خالی یہ بولتے رہو. میں آپ کو 15 شعبان تک کا ٹائم دے رہا ہوں. ٹائم میں کیا کون دینے والا, میں آپ کو بتا رہا. آپ 15 شعبان تک, زمانے کے امام کی ولادت تک, روز آپ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ استغفر, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف بولتے رہو. آپ مجھے دعا دیں گے جو آپ کے حالات بنیں گے,
جو آپ کے اوپر رحمت آئے گی، جو آپ کی زندگی بدلے گی. یو ول ناٹ بلیو. افضل ترین عبادت بتائیے. میرا مولا کہتا ہے کہ ہر پریشانی میں، امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، ہر پریشانی جب آئے تمہارے پاس تم صرف استغفار کرو، استغفار کرو، معافی مانگو. بیماری خدا نخواستہ، رزق کا، بزنس کا، جاب کا، گھر کے ایشو، ڈومیسٹک ایشو، کوئی تکلیف ہو، میرا مولا علی علیہ السلام کی سیئنگ ہے کہ جس سے استغفر اللہ رب العالمین، سوری بولو اللہ کو سوری بولو. دیکھو تمہارے حالات بدلتے، کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوتی. دیکھیے دوستو، آپ خود بولو کہ جب دعا قبول ہوتی تو کتنا سکون ہوتا ہم کو. جب میری کوئی دعا قبول ہوتی، ایک بھی دعا قبول ہوتی، کتنا میں خوش ہوتا. کل صرف دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. کل کا دن صرف تم مانگتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ حسین دیتے کیا ہے. اس کے بعد پھر اس کو معاف کر کے اس کو زندگی دے دی اور اللہ راضی ہو گیا. اللہ نے فوراً اس کو بالوں پر دے دی. مولا حسین کا کرم دیکھو، طاقت حسین ابن علی دیکھو. جب زندگی کا آخری دن آیا، حر نے آگے کیا کہا؟ حر نے آگے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی سپیچ نہیں دی کہ اور انگلش میں بولوں، کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ مولا بیکاز آف دس آئی ڈیڈ دس. یہ نہیں بولا کہ مولا یہ ریزن تھا جو آج ہم بولتے ہیں نا لندن میں کہ ہم پردہ اس لیے نہیں کرتے کہ نہیں کر سکتے، ہم میوزک اس لیے سنتے کہ ہمارے کو خواہش ہوتی، ہم حرام اس لیے کرتے کہ کہیں سے اویلیبل نہیں ہے، وہ مزے کا ہے. یہ ساری چیزوں کے لیے بول رہا. یہ کوئی ایکسکیوز مت کرو، یہ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. مولا حسین کے پاس حر نے آگے کیا کہا؟ حر نے آگے ایک جملہ بولا، جسٹ ون ورڈ کہ مولا حسین اپنی پیشانی کو حسین کے قدموں میں رکھ کے کہا، مولا حسین پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می. He just said one word. اب طاقت حسین دیکھو، پہلی طاقت بتائی، اب یہ آخری طاقت بتا رہا. حسین نے فطرس کو ایسے اٹھایا نیچے سے، کرم حسین ہے یہ، ایسے اٹھایا، سینے سے لگا کے مولا حسین نے کیا کہا؟ حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. دوستو یہ جملہ سوائے امام حسین کے اور کوئی نہیں بول سکتا تھا. حسین نے بتایا کہ حر میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے تجھے معاف کر دیا. اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں آپ سے کہ ایک لمحے میں، ورنہ حر کہاں رہتا؟ جہنم میں ہوتا. اس لیے کہ اس کے خود جملے کہ اگر میں آج حسین کے عمر ساتھ ظالم سے کہا تھا حر نے کہ اگر میں حسین کے پاس ہاتھ نہ جاؤں تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے، اور میں مولا حسین کے پاس جا رہا. اس نے آ کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر حسین سے ہٹ کے زندگی گزارو گے تو جہنم کے شعلے ہے، اگر حسین کے ساتھ رہو گے تو رحمت خدا تم کو گھیر لے گی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. میں بھی تو یہی بول رہا آپ سے. Even I'm telling you the same thing کہ کل رحمت کو لینا ہے. کل کا دن ضائع ہونے مت دو، کل کا دن ضائع ہونے مت دو. 3 شعبان تمہارے بچوں کی تمہاری تقدیر بدلنا. کل جتنا مانگنا ہے مولا حسین سے مانگو، جتنا مانگنا ہے حسین کے نام پہ مانگ لو. دوستو یہ دنیا کا دستور بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سالگرہ ہے، اگر لندن میں کسی کی سالگرہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے کسی کی، آپ پورے لندن والوں کو جانتے ہیں، 100 200 300 400 لوگوں کو آپ جانتے ہیں. یہ فیملی بھی، یہ فیملی بھی، یہ فیملی بھی، یہ فیملی. لیکن آپ کیا کرتے؟ جب آپ جشن کرتے ہیں، جب آپ برتھ ڈے کرتے ہیں، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی، 1000 پیپل، مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ اپنی برتھ ڈے میں کتنے لوگوں کو بلاتے؟ سلیکٹڈ لوگوں کو بلاتے. UK میں جو سلیکٹڈ ہوں گے ان کو بلائیں گے، جو کلوز ہوں گے آپ کے ان کو بلائیں گے. تو میں کہہ رہا آپ کتنے لکی ہیں جس نے بھی آج کے جشن کو اسپانسر کیا ہے یا کرنے والا ہے. آج کی میری اس محفل کے بعد آپ کتنے سلیکٹڈ ہیں کہ اگر آج آپ نے مولا حسین کا جشن کیا، برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، تو آپ حسین کی نگاہ میں سارے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ کو مولا حسین نے توفیق دی
کہ آپ ان کا جشن سیلیبریٹ کر سک رہے, ان کی برتھ ڈے کو اسپانسر کر سک رہے. کل آپ یہی وہ آج کا ایک اسپانسرشپ, کل آپ مولا حسین کو یہ بول سکتے ہیں کہ مولا میں نے آپ کی سالگرہ منائی ہے, میں نے آپ کی سالگرہ بنائی. مثال کے طور پہ لندن میں اگر آپ ہیں اور آپ کی کوئی برتھ ڈے بنا رہا تو آپ کتنا خوش ہوتے, یار یہ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا. آپ سوچو مادر حسین کتنا خوش ہوگی کہ اس نے میرے بچے کا جشن کیا. پھر مانگو بی بی سے, یار سال بھر کھاؤ, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. مولا کتنے خوش ہوں گے, کائنات کا مشکل کشا ہے اور انہی کا تو صدقہ ہم کھا رہے ہیں. مولا بولیں گے یہ میرے بچے حسین کا کیا. شہزادی زینب کتنا خوش ہوگی, شہزادی ام کلثوم کتنا, اور بولوں بی بی سکینہ کتنا خوش ہوگی کہ یہ اس نے میرے بابا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ. آپ کیا اچھا سمجھ رہے ہیں, میں کیسا سمجھاؤں آپ کو, کتنا بی بی خوش ہوں گی. اللہ کا رسول جو رحمت للعالمین ہے, اور شعبان جو ہے وہ اللہ کے رسول کا مہینہ, یاد رکھو یہ سرکار کا مہینہ ہے. شعبان رحمت للعالمین کا مہینہ. یہ اس مہینے میں ایسی رحمت خدا, ایسا ہے اللہ کی بارگاہ کی, ایسی رحمت خدا کا شیڈ ہے. یہ پوری رحمت, آپ دعا کرو کہ سال بھر آپ کے اوپر یہ رحمت رہے, سال بھر یہ رحمت رہے. شعبان کی 3 شعبان کی. اللہ کا رسول کل کتنا خوش ہو, اس نے میرے حسینہ کا کیا. اور ایک بات بولوں, جناب علی اکبر کو خوش کرنا ہے, جوانی پلٹ کے آئے گی, صحت ہوگی, چوتھا امام کتنا خوش ہوگا. اور بولوں جس کا تم علم اٹھاتے ہو مولا عباس کل تم کو عطا کرے گا, جو باب الہوا جو باب المراد ہے. میں اتنی چیزیں اتنا کلیئر کر کے بول رہا ہوں, اب تو ہر آدمی کو آنا چاہیے. اس کے بعد دیکھو کہ مولا عباس, آپ سوچو مولا عباس کی کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ اس نے میرے بھیا میرے آقا حسین کا اس نے جشن کیا. دوستو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, بار بار یہ جملہ بول رہا, آج عابد الرحمی کی بات تم نہیں سمجھ رہے. یو ول ریئلائز ٹمارو, یو ول ریئلائز ٹمارو. اس اندھیری لحد میں کون بچانے والا ہے؟ حسین ابن علی کی اگر نظر کرم ہو جائے تو لحد میں پوری ہماری لائف آفٹر ڈیتھ, پورا برزخ اور روز محشر, ڈے آف ججمنٹ جو 50,000 سنہ کا اللہ نے 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے جس کو ہر روز 10 مرتبہ یاد دلاتا, مالک یوم الدین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, کہ وہ اس دن کا مالک کون ہے. وہ پورا دن صراط, اور جنت میں جاؤ گے تو اسی جنت کے سردار کا جشن کر رہے تم, سردار جوانان جنت. والحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما, ان کے بابا ان سے بہتر. یہ سردار جوانان جنت کا جشن ہے. کل کا جشن is so important. Even I am so lucky, I am so honored کہ مولا حسین نے مجھے موقع دیا کل کا جشن پڑھنے. شب 3 شعبان. 3 شعبان ایک عظیم دن ہے, عظیم دن ہے. ہر معصوم کی ولادت عظیم ہے. اتنا بڑا دن کہ حسین ابن علی دنیا میں آئے, وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی بات. اور کل زیارت امام حسین پڑھنا. بس کل کا دن کرنا کیا, غسل ضرور لینا, مولا حسین کی ولادت کا غسل بالکل واجب غسل کی طرح نیت کرو. اور یہ نیت کرو کہ میں غسل لیتا, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو مرا, میں غسل کرتا ہوں 3 شعبان کا, ولادت امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں, قربۃ للہ. اور اسی میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں آج گناہوں کی معافی کے لیے, اس کے گناہوں کی معافی کے لیے بھی غسل ہے, تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی غسل ایک ہوگا, نیتیں بدلیں گی صرف 3 یا 4 نیت بتا دیتا, ورنہ 21 نیتیں. پہلی نیت کرو کہ آج میں مولا حسین کی ولادت کی خوشی میں میں غسل کرتا ہوں, حسین ابن علی کی ولادت بسعادت کی. اس کے بعد بولو کہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حسین کا واسطہ دے کے دعا کروں گا, اس کے لیے غسل کر رہا ہوں. پھر نیت کرو کہ یہ غسل میں اللہ میرے فرزند امام حسین, میرے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے کر رہا, کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آخری حجت فرزند مولا حسین کی سلامتی کی دعا کروں گا. پھر یہ بولو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 3 شعبان کو کریم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرنے کے لیے امام حسین کے وسیلے سے 3 شعبان کو غسل کرتا ہوں قربۃ للہ. اب یہ نیتیں کر کے آپ غسل کرو. کل غسل کر کے کل صدقہ ضرور دینا, مولا حسین کی جان کا صدقہ. کل ان کی ولادت ہے, برتھ ڈے ہے, تو کل آپ ان کی جان کا صدقہ.
اس کے بعد گھر میں نظر ضرور، ابھی میں نے ابتدا میں کہا فروٹس پہ دو، لیکن کل نظریں امام حسین ضرور دینا، جس انداز سے میں نے بتایا اس انداز سے نظر دو. بیفور یو گو ٹو آفس آپ دے سکتے، یا آپ تو کل سنڈے کا دن ہے، آپ آرام سے گھر میں رہتے، آپ اس دن نظر ضرور دینا. 3 یہ ہو گئی. اس کے بعد زیارت امام حسین، یا وارثہ پڑھو یا عاشورہ پڑھو، یہ نیت کر کے پڑھنا کہ آج 3 شعبان ہے، میں یہ زیارت نظر کر رہا مولا حسین کو ان کی برتھ ڈے کے دن، اور 13 معصومین کو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو گفٹ کر رہا، پلس مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو میں تحفہ دے رہا. اور یہ بول کے کرنا کہ 3 شعبان کو میرے سارے مرحومین، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، سارے مرحومین کی نیابت میں، کہ وہ لوگ کرتے تھے، ماں باپ کو کل نہیں بھولنا کہ میں اپنے پیرنٹس کی نیابت میں آن بیہاف آف مائی اون مدر اینڈ فادر. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو آپ نیت کر سکتے کہ پروردگار ان کی سلامتی کے لیے آج 3 شعبان ہے، میں زیارت پڑھ رہا ہوں بیہاف آف مائی مدر اینڈ فادر. جو اگر مر گئے تو ان کے لیے پڑھو کہ میں اپنے ماں باپ کی نیابت میں پڑھ رہا. اور یہ کر کے زیارت امام حسین، صدقہ دینا، زیارت امام حسین پڑھنا، غسل کرنا، نظر مولا حسین، 4 چیزیں ہو گئے. 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، جسٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ، کہ اللہ نے ہیلتھ کے ساتھ، صحت کے ساتھ یہ توفیق دی ہے کہ تو نے مولا حسین کا جشن کرنے کی، ان کی لیے نام کرنے کے لیے. اور اس کے بعد آخری بات بول رہا، جشن کو ختم کر رہا 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، پڑھ کے مولا حسین کو ان کی برتھ ڈے کا گفٹ دینا.